ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن زیارة إلى مستشفى ہاسپٹل کی زیارت۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید عربی کورس میں ایک مرتبہ پھر نئے سبق کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ہاسپٹل میں جب آپ کسی کی زیارت کرنے جاتے ہیں، کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو کس طرح جملے استعمال کرتے ہیں اور کیسے آپ کسی کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ علی اور محمد کے درمیان یہ حوار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک؟ آپ کیسے ہیں؟ بخیر والحمد للہ۔ تفضل یا علی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، تشریف رکھیں اے علی۔ یا سے یعنی پکارا جاتا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے آپ یا لگاتے ہیں، یا علی، یا عبداللہ، یا زید، ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا اے فلاں، تو عربی میں اس کے لیے یا آتا ہے۔ شکراً این ذہبت اليوم؟ شکریہ، آج آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ذہبت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ذہب یذہب باب فتح سے، اس کا معنی ہے جانا۔ این کہاں، ظرف مکان کی یعنی کسی جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ این ذہبت اليوم؟ آج آپ کہاں گئے؟ ذہبت لزیارت صدیقی فی المستشفى، میں اپنے دوست کی زیارت کے لیے گیا جو کہ ہاسپٹل میں تھا، یعنی اپنے دوست کی زیارت کے لیے ہاسپٹل میں گیا۔ ذہبت میں گیا، لزیارت صدیقی اپنے دوست کی زیارت کے لیے، فی المستشفى ہاسپٹل میں۔ کیف حالہ الآن؟ وہ کیسے ہیں ابھی، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ دیکھیں یہاں جیسے حال، کیف حالک آپ کی حالت کیسی ہے، کیف حالی میری حالت کیسی ہے، کیف حالہ اس کی حالت کیسی ہے۔ کسی مؤنث کے بارے میں آپ بتائیں تو آپ کہیں گے کیف حالھا، اس کی حالت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ الآن کا معنی ہے ابھی۔ انہ بخیر والحمد للہ، بے شک وہ ٹھیک ہے الحمد للہ۔ وماذا فعلت ایضا؟ اور اسی طرح آپ نے کیا کیا؟ زرت والدی فی المستشفى، میں نے اپنے والد صاحب کی زیارت کی ہاسپٹل میں۔ زار یزور، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے زیارت کرنا۔ والد مستشفى ہاسپٹل۔ ماذا يعمل والدک فی المستشفى؟ ہاسپٹل میں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والدی طبیب فی مستشفى حمد، میرے والد صاحب حمد ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، طبیب ڈاکٹر، مستشفى حمد ہاسپٹل کا نام ہے۔ وماذا يعمل والدک یا علی؟ علی آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ والدی يعمل طیارا، میرے والد صاحب پائلٹ ہیں۔ يعمل طیارا یعنی کام کرتے ہیں پائلٹ کے، یعنی پائلٹ ہیں۔ آپ ڈائریکٹ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ والدی طیار، میرے والد صاحب پائلٹ ہیں، یا والدی یعمل طیارا۔ فی الخطوط القطریۃ، یعنی قطری ایئر لائن میں، خطوط لائن کو کہتے ہیں، قطری یعنی قطری ایئر لائن، یعنی مختلف جو نام ہوتے ہیں جہازوں کے، جیسے پی آئی اے ہے ہمارے ہاں، سرینا ہے، تو اسی طرح قطری ایئر لائن میں میرے والد صاحب پائلٹ ہیں۔ انا احب ان اصبح طبیبا مثل والدی، میں بھی اپنے والد صاحب کی طرح ڈاکٹر یعنی بننا چاہتا ہوں۔ اصبح ان اصبح، بلکہ یہاں ان اصبح ہے، اصبح یصبح اصباح باب افعال سے ہے، افعال ناقصہ بھی ہے یہ۔ ان اصبح طبیبا افعال ناقصہ میں سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ انا احب ان اصبح طبیبا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، مثل والدی اپنے والد کی طرح۔ اب یہاں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں انا احب ان اصبح مدرسا مثل والدی، میں اپنے والد صاحب کی طرح مدرس بننا چاہتا ہوں۔ انا احب ان اصبح اماما، انا احب ان اصبح تاجرا، انا احب ان اصبح مہندسا، انا احب ان اصبح ممرضا۔ تو جو بھی فیلڈ آپ لگانا چاہتے ہیں آگے یہاں طبیباً کی جگہ پر اس فیلڈ کو آپ لگا کر کئی جملے بنا کر آپ اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ طَيَّارًا مِثْلَ وَالِدِي،
اب علی کہہ رہے کہ میں بھی اپنے والد صاحب کی طرح پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ هذا اخی عمر هو طالب فی الجامعۃ، یہ میرے بھائی عمر ہے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے، یدرس اللغۃ العربیۃ، لغت عربی پڑھ رہا ہے، یرید ان یصبح مدرسا مثل امی، میری ماں کی طرح یہ بھی مدرس بننا چاہتا ہے، واختی زینب تدرس اللغۃ العربیۃ ایضا، میری بہن زینب بھی عربی لغت پڑھ رہی ہے اسی طرح۔ تو یہ آپ کے سامنے حوار مکمل آ گیا۔ اس مکمل حوار کے تمام جملوں کو آپ اچھی طرح سن کر بار بار دہرا کر ہر لفظ کو زبانی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے اس سبق کی تمرین ہے، آج کے سبق میں ہم نے جو کچھ نئے الفاظ پڑھے اس میں تفضل، تشریف رکھیں، الآن، ابھی، والد، صدیقی، میرا دوست، المستشفى، ہاسپٹل، اخ بھائی، اخت بہن، یصبح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یصبح، اصبح یصبح ہو جاتا ہے، تبدیلی حالت کے لیے آتا ہے، صار یصیر کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اس کا معنی ہے ہو جانا، افعال ناقصہ ہیں، اس کی بحث انشاءاللہ عربی گرامر میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ طالب، اسٹوڈنٹ، احب، میں چاہتا ہوں، جامعہ، یونیورسٹی کو کہتے ہیں، طیار، پائلٹ، شکراً، شکریہ، زیارت، زرتو، میں نے زیارت کی، ایضاً، اسی طرح، طیاراً، پائلٹ، ٹھیک ہے۔ اکمل کما فی الدرس، جس طرح آپ نے سبق میں پڑھا تو اسی طرح یعنی جو سبق والے حوار ہیں اس کو آپ نے یہاں پر کمپلیٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ اکمل کما فی النموذج، نموذج جو ہے نمونے کو کہتے ہیں، نموذج، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، ہی طبیبہ، یہ ڈاکٹر ہے۔ اب اس طرح آپ کو یعنی تعارف نامہ بطور عربی میں آپ کرواتے ہیں تو اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ ھذا والدی، یہ میرے والد ہیں، ہوا مہندس، وہ انجینئر ہیں۔ ھذا اخی ہوا طبیب، یہ میرے بھائی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں۔ ھذہ خالتی، یہ میری خالہ ہے، ہی مہندسہ، یہ جو ہے انجینئر ہیں۔ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، ہوا موظف، وہ جو ہے نوکری کرتا ہے۔ ھذہ والدتی، یہ میری والدہ ہے، ہی معلمہ، وہ ٹیچر ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ہوا تاجر، وہ تاجر ہیں۔ تو اس طرح آپ جب کسی کی تعارف کرتے ہیں نا تو اشارہ کر کے اور پھر اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہوا طبیب، ہوا مہندس، ہوا موظف، ہوا معلم، ہوا تاجر۔ تو اس کے ساتھ آپ کو اور بھی مزید الفاظ خود سے بنانے ہیں فیلڈ کو یاد کر کے، اور اس طرح تعارف کرنا سیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ خود بخود سیکھ پائیں گے۔ اختر العبارۃ الصحیحہ، صحیح عبارت کو اختیار کیجیے۔ ھذہ والدتی، یہ میری والدہ ہیں۔ اب ہوا معلم کہیں گے یا ہی مہندسۃ، کیونکہ والدہ مؤنث ہے تو اس لیے ہی مہندسۃ، ٹھیک ہے۔ ھذا والدی ہوا معلم، ھذا اخی ہوا موظف، ھذہ اختی ہی طبیبۃ۔ التدریب الرابع، چوتھا، اقرأ، کتاب، الضمیر، قطہ، الضمیر۔ اب یہاں ایک بنیادی اہم سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس قائمۃ الاولیٰ اور قائمۃ الثانیہ میں۔ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو تو اس چیز کی طرف اشارہ کر کے آپ نے آخر میں یا لگانا ہے صرف، اور اگر سامنے مخاطب مذکر کی طرف کرنا ہو تو آگے آپ نے اس کے اوپر کاف لگانا ہے جس کے اوپر زبر ہو، جیسے کتابو کا، اور اگر کسی مؤنث مخاطب کی طرف نسبت کرنی ہو تو آپ اس کے اوپر کاف زیر لگائیں گے، ھذا کتابکی، یہ آپ کی کتاب، یعنی کسی عورت سے کہیں گے کہ ھذا کتابکی۔ اور اگر کسی غائب شخص کی طرف کرنا ہو تو اس کے آخر میں ہو لگائیں گے، اور کسی غائب مؤنث کی طرف کرنی ہو نسبت تو اس کی آخر میں ہا لگائیں گے۔ دیکھیں، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، کتابی انا اس طرح نہیں کہیں گے بلکہ ھذا کتابی کہیں گے، یعنی بتایا کتابی انا کے لیے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذہ قطتی، یہ میری بلی ہے۔ ھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے۔ ھذہ قطتک، یہ آپ کی بلی ہے۔ دیکھیں، ھذا کتابکی، یہ آپ کی کتاب ہے، کسی خاتون سے آپ کی کتابکی، انتی کی بجائے ھذا کتابکی۔
ہادہ قطۃ کی، یہ آپ کی بلی ہے، ھذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے، ہادہ قطۃ یہ اس کی بلی ہے، ھذا کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، یعنی اس عورت کی غائب ہے، ھذہ قطۃھا یہ اس کی بلی ہے۔ کوئی بھی چیز کی نسبت کرنا آج کے سبق میں آپ نے سیکھ لیا۔ اس تمرین میں آپ نے ذات کی طرف کرنی ہو تو یا لگانا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث۔ مخاطب مذکر کی طرف کرنا ہے تو اس کے آخر میں کاف مفتوح، مؤنث کی طرف کرنا ہے تو کاف مکسور۔ غائب مذکر کی طرف نسبت کرنی ہو تو ہو، اور مؤنث کی طرف کرنی ہو تو ہا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یعنی اب دیکھیں انت سامنے مذکر ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ ھذا اخوک، ہوا غائب ہے تو آپ کہیں گے ھذہ اختہ یہ اس کی بہن ہے، غائب شخص، ہی غائب عورت ہے، ھذا والدھا انتی مخاطب مؤنث ہے، ھذہ صورتک یہ آپ کی تصویر ہے، انا متکلم ہے تو ھذہ جدتی یہ میری دادی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اقرا افراد الاسرہ فیملی کے افراد، فیملی میں جو افراد ہوتے ہیں ان کو آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ ھذا والد یہ والد ہے، ھذہ والدہ یہ والدہ ہیں، ھذا زوج یہ شوہر ہیں، ھذہ زوجہ یہ بیوی ہے، ھذا اخ یہ بھائی ہے، ھذہ اخت یہ بہن ہے، ھذا ابن یہ بیٹا ہے، ھذہ ابنہ یہ بیٹی ہے، ھذا اب یہ ابو ہیں، ھذہ ام یہ امی ہیں۔ اب ام بھی پڑھ سکتے ہیں، والد والدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا خال ماموں ہیں، ھذہ خالہ یہ جو ہے وہ خالہ ہیں، ھذا عم یہ چچا ہیں، ھذہ عم یہ جو ہے پھپھی ہیں، ھذا جد یہ دادا ہیں، ھذہ جدہ یہ دادی ہیں۔ اکمل کما فی النموذج جس طرح نمونے میں اس طرح مکمل، ھذا والدی ھذہ والدتی ھذا زوجی ھذہ زوجتی ھذا ابی ھذہ امی ھذا اخی ھذہ اختی ھذا ابنی ھذہ ابنتی ھذا جدی ھذہ جدتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا بیت یہ گھر ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا اخی محمد یہ میرے بھائی محمد ہیں۔ اب یعنی پچھلے سبق کو دوبارہ کچھ تمرینات کے ساتھ یہاں ذکر کرتے ہیں تاکہ پچھلے اسباق بھی آپ کے تازہ ہو جائیں۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ تفاحہ یہ سیب ہے، من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ اختی فاطمہ یہ میری بہن فاطمہ ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا تلفاز یہ ٹی وی ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا صدیقی یہ میرا دوست ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ طاولہ یہ ٹیبل ہے، من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ اختی یہ میری بہن ہے، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ زہرہ یہ پھول ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا عمی یہ میرے چچا ہیں، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کرسی، من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ بنت یہ لڑکی ہے۔ آگے دیکھیں، ھذہ صخور یہ چٹان ہے، صخور جمع صخر کی چٹانوں کو کہتے ہیں، جمع ہے یہ، ھذہ صخور یہ چٹانیں ہیں۔ چونکہ غیر عاقل ہو تو اس کی طرف اشارہ ھذہ سے کی جاتی ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ھذہ ازہار یہ بہت سارے پھول ہیں، ھذہ اشجار یہ بہت سارے درخت ہیں، ھذان رجلان یہ دو آدمی ہیں، اور ھاتان امرأتان یہ دونوں عورت ہیں، ھاتان نافذتان یہ دونوں کھڑکیاں ہیں، ھؤلاء رجال یہ سب مرد ہیں، ھؤلاء نساء یہ سب عورتیں ہیں، ھذہ اشجار یہ سب درخت ہیں۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مذکر عاقل کے لیے جن میں عقل ہوتا ہے ان کے لیے یہ سب کے لیے آتا ہے ھؤلاء، وہ سب کے لیے آتا ہے اولئک، اور غیر عاقل جتنے بھی جمع ہوں جیسے یہاں پر اشجار ہے، ازہار ہے، صخور ہے، وہ جمع ہوں تو ان کی طرف اشارہ ھذہ واحد مؤنث کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جیسے یہ جو ہے وہ گھر ہیں تو گھر چونکہ غیر عاقل ہے تو ھذہ بیوت، یہ شہریں ہیں تو ھذہ بلاد، تو اسی طرح کوئی بھی جو تو آپ کسی بھی چیز کی نسبت کریں گے، یعنی اضافہ یعنی اشارہ کریں گے
تو غیر عاقل کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے ہذہ۔ اب آگے دیکھیں تدریب العاشر، اختر الاسم الاشارۃ المناسب، مناسب اسم اشارے کے اختیار کریں۔ معلمات ہیں تو ان میں یہ ہؤلاء لائیں، کیونکہ معلمات عاقل ہوتے ہیں تو ہؤلاء معلمات، یہ ہے ہؤلاء معلمون، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے ہؤلاء، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی۔ تو اب کتب چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو ان میں سے ہذہ لائیں گے، ہذہ کتب۔ طابلتان ہاتان، چونکہ مؤنث ہے، تثنیہ ہے اور مؤنث ہے اس لیے ہاتان طابلتان۔ ہاتان فتاتان، ہذہ طیور، ہذہ طیور۔ تو اس طرح جو ہے وہ الحمدللہ آج کا سبق بھی ہو گیا۔ تو یہ آخری تمرین ہے، اس کو بھی آپ نے بھرنا ہے، جیسے ہذان کتابان، ہاتان زہرتان، ہذہ بیوت، ہاتان بنتان، ھذا قلم، ہؤلاء طلاب، ھذہ فتاة۔ تو اس طرح آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو کوئی بھی اشکال ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔